بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم بندے ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ تم سب کے سب خطا کار، یعنی ہم ہی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم سب کے سب خطا کار۔ لیکن آگے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی سے توبہ کر لے۔ دیکھیے کتنی بڑی مہربانی ہے کہ موقع دے دیا کہ غلطی تم سے ہو گئی، ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن تم توبہ کر لو۔ اگر جلدی سے تم نے توبہ کر لیا تو ہم خطا کار کے ساتھ بہترین لگا دیں گے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بتائیے۔ ایک طرف خطا کار بھی کہہ رہے ہیں اور توبہ کر لیا تو کہا بہترین خطا کار ہے۔ کیسا سراہتے ہیں اللہ پاک اپنے بندوں کو، اور کتنی محبت جتاتے ہیں، کتنا پیار دیتے ہیں، نعمتیں بے شمار دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے رب کو ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں نا، کوئی چاہتا ہے اس میں کہ اپنے اللہ پاک کو ہم ناراض کر دیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو ایک کہہ دے ایمان والا کہ میں اللہ پاک کو ناراض کرنا چاہتا ہوں۔ ماحول ایسا بن جاتا ہے، نفس شیطان کھینچ کے لے کے چلے جاتے ہیں کہ وہ اس نے تو کہا ہی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں جب تک ایمان والوں کے جسم میں روح ہے، جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں۔ کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا یہ؟ شیطان نے کہا ہے، اور شیطان ہم لوگ کے ساتھ لگا رہتا ہے ہر وقت۔ تو اللہ پاک کی اتنی بڑی مہربانی ہے، اور کتاب میں جو بات لکھی اس کا مفہوم ہے، مجھ کو بھی میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک جس میں روح باقی رہی اور یہ توبہ کرتے رہے ہم ان کو معاف کرتے رہیں گے۔ اب بتائیے، خالی اللہ پاک یہی کہتے ہیں میں معاف کرتا رہوں گا، لیکن میرے عزت و جلال کی قسم، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی میں نے پڑھا ہے۔ تو ہم ارادہ تو نہیں کرتے لیکن ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ پاک یہ پسند کر رہے ہیں کہ تم غلطی سے توبہ کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، تو جان جان کر غلطی کرنا چاہیے۔ کہ آج تو شکیل بھائی نے کہا کہ اللہ پاک ایسے مہربان ہیں لہذا ہم غلطی کرتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے۔ یہ تو کسی کا ارادہ نہیں بن رہا ہے نا۔ اچھا، بازار میں کوئی اچھی دوا ایسی آئی کہ اگر چاقو کے استعمال کے وقت سبزی کاٹ رہے ہیں، پھل کاٹ رہے ہیں، اور ہاتھ میں چاقو لگ گیا ہو تو خون بہنے لگا، لیکن ایسی دوا بازار میں آئی کہ اسپرے کر دو، ایسا روک بھی دے گی خون کو اور زخم بھر دے گی، اور پھر وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہاں کٹا ہی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ درد بھی ختم کر دیتا ہے یہ اسپرے۔ تو یہ دوا اگر بازار سے گھر لایا کوئی تو کہے گا ذرا میں ہاتھ کاٹ کر اس کو دیکھوں کیسا لگتا ہے؟ بولو، ایسا تو نہیں کرے گا نا۔ جب اتنی اچھی دوا آ گئی ہے کہ لگاتے ہی درد بھی ختم ہو جاتا ہے، زخم بھی بھر جاتا ہے، اور یہ پکتا بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں دیتا، ڈائبٹیز 350 ہوگی اس کا بھی زخم بھی سوکھ جائے گا، تو کوئی آدمی ایسا کرے گا کیا کہ لاؤ جب اتنی اچھی دوا ہے تو ذرا میں کاٹ کے لگا کے دیکھوں؟ ایسا کوئی کرے گا؟ اور کرے گا تو کیا کہیں گے اس کو؟ بہت عقل مند ہے، بیوقوفی کہیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنے پہ آئے تو کیا مطلب اس کا؟ کیا ہم اسے ناراض کرتے رہیں گے؟ اس لیے ہم سب اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ جو اس کو پکارتا ہے اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ میں نے کہیں بیان میں سنا تھا کہ وہ ایسا سننے والا ہے کہ ایک آدمی نیند میں ہے اور کروٹ بدل رہا ہے، اس کی زبان سے نکلا یا اللہ، اور پھر سو گیا۔ تو اللہ پاک کو یہ تو معلوم ہے کہ میرا بندہ سو جائے گا، اس کو سب پتہ ہے نا، کروٹ بدل رہا ہے، اس کو عادت ہے بار بار اللہ اللہ کہنے کی، اس لیے جیسی عادت بنائیں گے ویسی زبان سے نکلے گا۔
اس لیے اللہ والوں کے اللہ اللہ کے رٹ لگائی جاتی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر خوب اللہ اللہ کرو تاکہ زبان بے اختیار اللہ اللہ کہنا شروع کر دے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت الخلاء جاتے تو زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں دبا لیتے، ایسے کر دیتے دونوں دانت کے بیچ میں، اس لیے کہ اتنا اللہ اللہ کرتے رکتی ہی نہیں، وہاں رکتی ہی نہیں۔ اللہ کرے ہم لوگ بھی ایسے ذاکر بن جائیں کہ ہماری زبان ہمارے بول چال کے درمیان میں بھی اللہ اللہ ہوتا رہے۔ اور بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہوں ایسے بیٹھے رہتے مجلس میں 2 4 6 آدمی 10 آدمی اور کہتے اللہ، بس دوسری دفعہ ایسے ہی کہا تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی تھی، ہر ایک محسوس کرتا میرا دل دھڑکنے لگا، پھر کہتے اللہ، تو پھر ایسا لگتا کہ اب دل قابو میں ہی نہیں، خالی اللہ ہی اللہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کا مزہ آیا نہیں، ہم نے چکھا نہیں ہے، چاہتے بھی نہیں۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے اتنی بڑی زندگی جو دیا ہے اس میں صرف کھانا کمانا اور دنیا ہی پلاننگ کے لیے دیا ہے، یہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، فرصت کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے؟ تو ٹائم تو ایک دن لے لیں گے اللہ اور پھر کہیں گے ٹائم نہیں ہے، بتا کیا کر کے آیا۔ ہماری ترتیب میں ہم تھوڑا سا وقت اس کا بھی نکالیں کہ ہم اللہ پاک سے کچھ باتیں بھی کریں گے بیٹھ کر، اور قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، اور جس کے ذمے قضا نماز ہے وہ نماز بھی پڑھے گا قضا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن شروع کرتے ہیں اور کچھ دن کے بعد چھوٹ جاتا ہے، تو یہ ہماری کچھ تھوڑی سی کمی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ معمولات پورے ہوتے رہیں، کوئی چاہتا ہے پہلے معمولات ہی نہیں پورے کیا کریں گے، نماز پڑھ کے کیا کم احسان ہے؟ اب کچھ وقت نکالیں گے، ارے بھائی نہیں نکالے تو اب نکالیں گے۔ تو ہر کام کا اگر وقت طے کر لیں کہ اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے، اس میں یہ بھی طے کر لیں کہ اس وقت بیٹھ کے مجھے اتنی دیر اللہ اللہ کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اتنی نمازیں نفلی پڑھنی ہے۔ جب وقت طے کر لیں گے کہ ہمیں مثلا آدھا گھنٹہ یہ کام کرنا ہے، تو شیطان بہت سے کام یاد دلائے گا، تو اس سے کہہ دیں گے میں بہت اہم کام میں لگا ہوں، وہ سب کام بعد میں کروں گا۔ وقت جب طے کر لیں گے تو انشاءاللہ سب ہوگا، پھر وقت میں برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی۔ ایک صاحب نے کہا کہ صبح صادق سے لے کے جماعت کھڑی ہونے تک میں جتنی دعائیں پڑھتا تھا وہ بڑی مشکل سے جلدی جلدی کسی صورت سے پوری ہو جاتی تھی، پھر کچھ نئی دعا مل گئی تو نفس نے فوراً کہا، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اپنے پاس تو ٹائم نہیں رہتا، اپن کیسے دعا پڑھیں گے؟ اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، انہیں کہا میں پڑھوں گا تو اسی وقت میں برکت ہوگی کہ پڑھنے لگے۔ پھر کوئی دعا مل گئی، اب پھر کہا کہ یہ کیسے پڑھوں گا، لیکن کہا نہیں پڑھوں گا، وہ بھی ہونے لگی۔ پھر ایک فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 10 دعائیں پڑھنے کی آتی ہیں اور ان کو مل گئیں، کتنی دعائیں؟ 10 دعائیں۔ یا اللہ، ابھی تو یہی نہیں پوری ہو رہی تھی اور ابھی یہ نہیں پوری ہو رہی، جب یہ 10 دعا کہاں سے پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا میں طے کرتا ہوں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں سب دعا ہو جاتی اسی وقت میں۔ یہ معمولات کی پابندی کرنے کی برکت ہے۔ جیسے سوچتے ہیں سوچتے کیسے پڑھیں گے، اپنے پاس ٹائم کہاں ہے؟ ٹائم تو رہتا ہی نہیں ہے۔ ارے زندگی دیا تو ٹائم ہی تو دیا ہے، ہم بکواس چھوڑ دیں، فالتو فون چھوڑ دیں، ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑ دیں، ہر چیز کا ایک وقت طے کر لیں، بہت کام ہو جائے گا۔ ہماری زندگی میں وقت طے نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت یہ کام کریں گے، اس وقت یہ کام کریں گے، اور یہ طے کر لیں گے۔ آپ کر کے دیکھ لیے، جس نے کیا اس نے کہا کہ ہمارے وقت میں تو برکت ہو گئی۔ اور بزرگوں کے وقت کی تو برکت کیسی کیسی لکھی ہے کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ کتاب میں دیکھ لیے کتنی برکتیں ہیں، کتنا کتنا قرآن پڑھ لیتے تھے، کتنے کتنے تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر پڑھ لیتے تھے، ان کی پابندی تھی تو وقت میں برکت تھی۔ تو اس لیے وقت طے کریں گے اور تھوڑا سا وقت اللہ کی یاد کے لیے نکالیں گے۔ کس کی یاد کے لیے؟ جب وقت نکالیں گے تو بہت ساری یاد شیطان دلائے گا، ذرا ان کو فون کر لو، ذرا ان سے بات کر لو، اچھا یہ کر لو، پھر یہ کر لینا۔ کیا کہے گا؟
یہ کام کر لو اور پھر یہ کر لو، تو اس سے کہہ دینا چاہیے میں پہلے یہ کر لوں بعد میں وہ کر لوں، نقصان ہو جائے گا، تو یہ نہیں کروں گا تو اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ نہیں کروں گا تو اس سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ یہ دل کی دولت ملتی ہے، اللہ ملتا ہے، جب اللہ کی یاد دل میں بیٹھتی ہے تو پھر اللہ ملتا ہے، جب ملتا ہے تو یاد بیٹھتی ہے، یا کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے تو اس کی بھی یاد بیٹھ جاتی ہے، اور مل جائے کوئی چیز چاہت کی تو خوشی بھی ہوتی ہے، اس کی یاد بھی آتی ہے۔ کچھ دنوں میں کچھ ایسے بزنس والوں کے پاس آنے جانے لگا، وہ تبلیغی آدمی ہیں، دوستی بنانا ہے، دین دینا ہے، اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کرنا ہے، تو وہ لوگ کاغذ پر اپنے جو کچھ انہیں کام کرنا ہوتا ان کا جو پروجیکٹ ہوتا لکھتے، اتنے کے لیں گے، اتنا کریں گے، پھر یہ کریں گے، اتنا انویسٹ ہوگا، پھر اتنا اس میں جائے گا، پھر اتنا اس کا خرچہ ہوگا، اتنا اس کا خرچہ ہوگا، اتنا کاٹیں گے تو اتنا بچے گا، اور بڑا اماؤنٹ ہوتا وہ، تو پیپر پہ جوڑتے تھے تو جتنے پارٹنر تھے سب خوش ہوتے تھے، بولا یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے کہا یہ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں؟ کہا نہیں، کرنے، پروجیکٹ چالو کرنے کا ہے، تو ہم نے کہا بھی تو پیسہ تو ہاتھ میں نہیں آیا، ابھی آپ کو چالو کرنے کی اتنی خوشی سے ابھی سے ہو گئی۔ ایسے کوئی اور مثال دے کے بتاؤں جس میں اور آسان ہو جائے اور جوان لوگ خوش ہو جائیں، بوڑھے پچھتائیں؟ شادی کی ضرورت ہے تمہاری بھی تھوڑی بعد میں رہے گی، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں بہت سے کنوارے، تو خالہ کے گھر جاتے تھے، کیونکہ خالہ تھی تو خالہ کی 4 بیٹیاں تھیں، کتنی؟ 4 بیٹیاں، ابھی چاروں کی شادی نہیں ہوئی ہے، ایک شبانہ ہے، ایک رخسانہ ہے، ایک افسانہ ہے، ایک فسانہ ہے۔ اماں نے بات کیا کہ رخسانہ سے اس کی شادی کر دو، اور خالہ میں بات ہو گئی، لڑکے کو بھی بتا دیا کہ تیری شادی رخسانہ سے کرنا ہے، تو پہلے خالہ کے یہاں جاتا تھا تو اس کو چاروں یاد آتی تھی، چاروں سے بات ہوتی تھی، اب اس کو کس کی یاد زیادہ آئے گی؟ ارے بولو، نہیں آئے گی کیا؟ ہمیں تو آئے گی، طے کر کے دیکھو، نہیں تو ہاں بولو نا، جلدی سے آئے گی، ابھی تو ملی نہیں، ابھی کیا ملی ہے؟ جب تک ملتی نہیں تو تڑپتے ہیں، جب مل جاتی تو لڑتے ہیں۔ جس دن نکاح ہوتا ہے، خاص طور سے اپنے والوں کی بات کر رہا ہوں، اسی دن اس دنیا میں لڑنے والے 2 گھر بڑھ جاتے ہیں، پیار والے نہیں، دیکھ لو کتنے دنوں میں طلاق ہو رہا ہے، کتنے دنوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کل نیچے آیا تو پتہ چلا کہ ایک صاحبہ بہت ضد کر کے آ کے گھر میں بیٹھ گئی نیچے، بولے نہیں ہم مل کے ہی جائیں گے۔ لوگوں نے سمجھایا بھائی نہیں ملتے ہو، وہ بیمار رہتے ہیں، وہ ظہر کی نماز میں آتے ہیں تو ملتے ہیں، آپ جائیے، ابھی صبح کہاں آ کے بیٹھی ہیں آپ یہاں؟ لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھی، بڑی مشکل سے لوگوں نے ان کو گھر سے نکالا اور ہو گئی۔ پھر انہوں نے میسج بھیجا، وہی شوہر سے جھگڑا ہے، شوہر ہم کو پیار نہیں کرتے۔ ارے جب تو اتنی ہٹ دھرم ہے کہ میرے گھر میں گھس کے بیٹھ کے جانے کو تیار نہیں، تو تیرے شوہر کے سامنے کتنی ہٹ دھرمی کرتی ہوگی؟ جب اتنی ہٹ دھرم ہے کہ میرے گھر آ کے گھس کے بیٹھی ہے کہ ہم ملے بغیر جائیں گے نہیں، نہ جان نہ پہچان، تو اس کے گھر میں جھگڑا کتنا ہوگا؟ جہاں دیکھو وہاں یہی ہے، بچی بیٹھی ہے، 20 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، 28 سال ہو گئی، کیا کر رہے ہیں؟ ڈگری دلا رہے ہیں، ڈگری، پھر ڈگری سے ڈگری کی شادی ہوگی، کس کی؟ ڈگری سے ڈگری کی شادی ہوگی، تو وہ ڈگری تلاش میں ہے تو ڈگری مل نہیں رہی ہے، اسی لیے کسی نے بھیجا لڑکا پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، کیا ہے؟ ورنہ تو پھر ڈھونڈتے رہ جاؤ کہ تم نے تو اسے ماسٹر کرا دیا اور کیا کیا کرا دیا، کیا کیا بنا دیا معلوم نہیں۔ ماسٹر ڈگری ہوتی ہے نا؟ ارے ہوتی ہے، پورے محلے میں ڈھونڈ ڈالو کتنوں کے پاس ڈگری ہے، لڑکیاں کتنی ہیں، لڑکیوں کے پاس ڈگری ہے۔ ارے جن کو گھر کا کام کاج کرنا آنا چاہیے تھا، تھوڑا سا پڑھا دینا چاہیے، ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت جتنا ضرور پڑھایا جائے، لیکن جب ڈگری دلا دیتے ہیں تو اس میں ٹائم نکل جاتا ہے۔
وہ تو ابھی بھی غنیمت ہے گھر میں بیٹھی ہے، ورنہ ڈگری لینے والیاں ہیں، لڑکی جا رہی تو داماد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور لڑکا جا رہا ہے تو بہو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ کیسز نہیں سننے میں آتے آپ کو؟ ہم ہی سنتے ہیں، آپ لوگ یہ سب نہیں سنتے، ہم ہی سنتے ہیں کیا؟ خالی کچھ تو شعور ہونا چاہیے کہ ہم ہماری بیٹی کو کہاں تک پڑھائیں گے، کیا کرانا ہے؟ نوکرانی بنانا ہے؟ جب شوہر کی نوکرانی نہیں بنانا ہے تو باہر کتنوں کی نوکری کر رہی ہے وہ؟ نہیں ہو رہا ہے سب؟ غلطیاں 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 چھوڑو، ابھی جو صحیح ہے اسی کی بات کر لیں، رخسانہ ہی کی کر لیں۔ تو ملی نہیں ہے، ملی نہیں ہے، صرف ملنے کی اطلاع ملی ہے تو خوش رہنے لگتے ہیں، اس کی یاد آتی ہے، ارے اللہ تو مل گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے اچھی ذات کس کی ہے؟ کبھی خوشی ہوتی ہے؟ تیرا احسان ہے پروردگار کہ دل جھوم جاتا ہے خوشی سے اور شکر سے لبریز ہو جاتا ہے کہ تو نے مجھے اپنا بنا لیا، کلمے کی توفیق دے دیا۔ دنیا ملے تو ہم خوش ہو جائیں، ملنے کی خبر ملے تو ہم خوش ہو جائیں، اور اللہ مل جائے اور ہمیں خوشی نہ ہو؟ کہاں گیا دل ہمارا؟ کہاں چلے گئے؟ کیا چیز خراب ہو گئی؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کیا چیز حائل ہو گئی؟ یہ سب سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ گناہ حائل ہو گئے، کیا ہوئے؟ یہ گناہ بیچ میں آ گئے، ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوئی، ہوئی۔ آپ لوگوں سے بھی ہوئی نا؟ اس لیے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اور ایک بات یہ کہ جب اس کو پکارو تو اب سنتا ہے وہ کہہ رہا تھا نا کروٹ بدلتا ہے، بھول گئے تھے آپ لوگ؟ بندہ کروٹ بدلتا ہے اور اس کو زبان سے نکلتا ہے یا اللہ، اور اللہ جانتا ہے اس بندے نے مجھے بہت نیند میں بلایا ہے اور ابھی سو جائے گا، لیکن آپ دیکھیے کتابوں میں لکھی بات کہ پھر بھی اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، کیا چاہیے میرے بندے، کیا چاہتا ہے؟ کیسا سننے والا ہے، یعنی کیسا جانتا ہے کہ نہیں مانگے گا سو جائے گا، یہ پھر بھی کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے، بول کیا چاہیے کیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بلند فرمائے، وہی وہ انتہائی درجہ جو اللہ کے علم ہے ان کو عطا فرما دے۔ کیا شفقت ہے، کیا پیار ہے، کیا مہربانی ہے، کتنی عطائیں ہیں کہ بندے جب کروٹ بدلیں تو اللہ کو اس طرح سے پکاریں، 10 دفعہ یہ پڑھیں، 10 دفعہ یہ پڑھیں، 10 دفعہ یہ پڑھیں، کتاب کی لکھی بات ہے۔ تو کلپ میں ہو سکتا ہے نیچے اس کے ساتھ ایک پوسٹر بنا کے ڈال دیا جائے گا کہ اس کی تفصیل میں تھوڑا جاؤں گا تو ٹائم لگے گا۔ تو وہ اللہ ایسا سننے والا ہے، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ کروٹ بدلو تو یہ پڑھو۔ ہم نہیں جانتے، اس لیے نہیں جانتے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم سیکھتے کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو ٹائم نہیں بار بار جو وسوسہ آتا ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے بات پر عمل، یہ شیطانی وساوس ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اتنا ہو گیا کہ ایک صاحب کو پوچھا یار تم نے ایک شرٹ پہنا تھا وہ یلو کلر کا، بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت دنوں سے دیکھا نہیں، پہنتے نہیں، بولے ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، یلو کلر میں فرق ہو گیا ہوگا سمجھنے کے لیے، لیکن پہننے کی بات آئی تو یہ یلو شرٹ پہنو یا بلو، ٹائم ایک ہی جتنا لگنے والا ہے کہ یلو میں کچھ دیر لگے گا، لیکن بولے ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم نے کمال ہو گیا یار، شیطان نے اتنا سبق سکھا دیا کہ کلر اٹھا کے پہننے کا بھی ان کو ٹائم نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ذرا بولو تو صحیح، اندر کی بات ہے مگر بولو تو صحیح۔ ہر دم خیال نہیں رہتا ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کی اذان بھی ہو جاتی ہے تو ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ پہلے تو کم سے کم گھڑی ہاتھ میں رہتی تھی تو آدمی دیکھ لیا کرتا، دیکھیے میری گھڑی ہے نا اچھی ماشاءاللہ۔ اور آج کل تو کیا عقل مندی ہے بہت، کہ ایسی گھڑی آئی ہے کہ یہاں باندھ کے چلتے ہیں اور اس میں موبائل ہے۔ ذرا سرچ کرو، ذرا معلوم تو کرو کہ یہ موبائل کتنے نقصان کی چیز ہے، کتنی دفعہ بولوں۔ لیکن ایک نوجوان ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ بابا میں نے تو گھڑی بیچنے کو نکال دیا۔ میں نے کون سی گھڑی؟ میرے کو کیا تو کون سی گھڑی بیچ رہا ہے؟ سستے ہو تو میں بھی لے لوں۔ تو
تو اس نے کہا وہی والی. انہیں کون سی وہی والی بیٹا ذرا صاف صاف بتا. تو اس نے کہا وہ جو آپ بول رہے تھے نا موبائل بھی رہتا ہے. تو پھر وہ والی تو میں تو فری بھی دے گا تو نہیں لوں گا, تو جان تیرا کام جانے. اس نے کہا ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں گھڑی کا دھندا کرتا ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ روز گھڑی کرتا رہے تو اسی کو دے بیچ دے گا. تو اس نے کہا نہیں اصل میں میرا اوریجنل ہے, او جی ہے. او جی کا کیا مطلب؟ اوریجنل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ او جی بولے تو ہر چیز کا شارٹ ہو گیا. ہاں ڈیڈی پایا, ڈیڈی کو بھی ڈیڈ بنایا. اب کچھ دن کے بعد پھر کہنے لگتے میڈ ہے ڈیڈی, ڈیڈ ہمارے میڈ ہے. بہت ایک دم سے ہم وزن ہے نا. تو میں نے کہا نہیں میری تو او جی ہے اس لیے جلدی سے بکے گی نہیں. میں نے کہا مگر تو نے اسے پہننا چھوڑ دیا. بابا ابھی کیا اتنی بھی بڑی بیوقوفی کروں گا کہ جان گیا اتنا نقصان ہے تو بھی پہنوں گا. کیا خیال ہے آپ لوگ کا؟ آپ کے پاس ہے یہ او جی؟ او جی نہیں تو فرسٹ کاپی ہے. جو بھی ہے نکالو, ٹائم نکالو, سمجھے؟ ٹائم نکالو. صبح سے لے کے اٹھ کر بستر پر جانے تک جو کرتے ہو سب پہ ذرا حساب لگاؤ کہ اس میں میں کتنا وقت دیتا ہوں اور کتنے میں کام ہو جائے گا. نہ نکلے ٹائم تو میرے سے پوچھ لینا, میں نکال کے دوں گا تم کو, کاغذ پہ لکھواؤں گا اور نکال کے دوں گا. تمہارا 1 گھنٹہ بچ گیا. اس لیے یہ سب شعبے کی جب بات سن لیے تو اب اگلی دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, غلطیاں کیا ہے نا ہم لوگوں نے اور غلطی ہو رہی ہے. اور وہاں سے کہا گیا ہے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہوں سے جلدی سے توبہ کر لے. تو اب تک جتنے ہوئے سب ہم لوگ کو بہت سارے یاد ہے نا, چھوٹے بڑے یاد ہے. جس نے بھی کیا یہ تو اللہ کی مہربانی, اللہ نے چھپا دیا, قیامت میں سب کھول دیں گے. اللہ حفاظت فرمائے, ستاری کا معاملہ فرمائے. اس لیے ابھی سب توبہ کریں, ہم سب توبہ کریں. فلاں گناہ سے توبہ. سوچئے ذرا, فلاں گناہ سے توبہ. اے اللہ فلاں گناہ کیا تو اس سے توبہ. اے اللہ جو فلاں کیا تو اس سے توبہ. اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو مگر آپ جانتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, پھر ہم نے کر لیا تھا. آپ نے کسی وقت ظاہر نہیں کیا تو ہم ڈھیٹ ہو گئے اور پھر کر لیا. اے اللہ ہم سب گناہ سے توبہ کرتے ہیں. سوچ لیے, توبہ کر لیے. اللہ چھوٹے بڑے سب گناہ سے توبہ, معاف کر دیجیے. اللہ پاک معاف کر دیجیے. کہیے اللہ سب سے توبہ کرتا ہوں, اللہ سب سے توبہ کرتا ہوں, اللہ سب سے توبہ کرتا ہوں, معاف کر دیجیے. اللہ پاک معاف کر دیجیے, اللہ پاک معاف کر دیجیے. آپ جانتے ہیں میرا کوئی دوسرا رب نہیں ہے, یہ سر کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے, آپ ہی ہیں جو کچھ ہے. ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, آپ معاف کر دیجیے. اللہ ہم کو معاف کر دیجیے. پوری امت کے لیے معافی مانگتے ہیں, پوری امت کو معاف کر دیجیے. اب پھر تجدید ایمان کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. پچھلے گناہ معاف. یہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہوئے ہیں. کسی کا حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا, حق تو دینا پڑے گا. ابا مر گئے, اماں مر گئیں, حساب لگائیے کون کون وارث ہیں ان کا دے دیجئے. پارٹنر کا کچھ کھایا تھا, لالچ میں دبایا تھا, اس کا دے دیجئے, ورنہ جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی. ہمارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے حقوق نہیں معاف ہوں گے. اس لیے جس کا جو لیا ہے دے دیں, ورنہ وہاں تو دیے بغیر ہٹ ہی نہیں سکتے, ہل ہی نہیں سکتے. رہ گئے اپنے بچوں کا فیوچر, آپ اپنا بنانے کی فکر کیجئے. اپنے بچوں کی فیوچر حرام مال سے نہیں بنانا چاہیے. بنائیے, اچھی تعلیم دیجئے, اچھے کام میں لگائیے. کسی سے دوستی مت کرنے دیجئے, موبائل سے دوستی مت کرنے دیجئے. رات کو اپنے بچوں کا فون لے کر آپ اپنا فون بھی بند کر کے کہیں دور رکھ دیجئے, کبرڈ کے اندر. سرانے نہ رکھیے. دیکھیے ان کے گھر میں آگ لگی تھی, یہ بیٹھے ہیں, سرانے رکھا ہوا تھا موبائل, تکیے کے نیچے آگ لگ گئی. یہ خود بیٹھے, پوچھ لیجیے. اس لیے یہ سب کرنے کے کام ہیں. صبح میں پکا ارادہ کیا جائے کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, اور دن بھر اس کا خیال کیا جائے. اور کوئی گناہ ایسا ہے جو نہیں چھوٹتا. تو یہ ایک شعبہ ہے دل بنانے کا, جس کو لوگ خانقاہ کہتے ہیں اور خامخواہ سمجھتے ہیں.
نہیں، بہت اہم کام ہے، یہ دل بنانے کا کام ہے کہ جو گناہ نہیں چھوٹتے، عادت پڑ گئی وہ کیسے چھوٹے، وہ مانگیے، ایسے لوگوں سے ملیے، ان سے علاج کرائیے۔ جب فکر آئے گی تو اس فکر کے ساتھ جئیں گے اور تدبیر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مرتے وقت جب شیطان دھوکہ دینے آئے گا اللہ حفاظت کریں گے کہ میرے بندے کو بہت فکر تھی، گناہوں سے بچنا چاہتا تھا، توبہ بار بار کرتا تھا اور ارادہ کرتا تھا کہ اللہ پاک کو ناراض نہیں کریں گے، اس لیے مرنے سے پہلے اسے پھر سچی توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اور جس وقت جو کام جیسے کرنا اس کو پسند ہے اس وقت اس کام کو ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔